شاخوں کو قبر کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیں گے تو اس کا فائدہ اب قبر والے کو کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ جب بھی قبرستان کے اندر جائیں تو سب سے پہلے تو سلام کرنے کے بعد قبر والے کے لیے دعا خیر کرنے کے بعد آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ بہت ہی سادہ سا کام ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب بھی آپ قبرستان کے اندر جاتے ہیں آپ نے قبر والے کے لیے یعنی کہ میت کے لیے آپ نے وہاں پر دیکھنا ہے کہ اگر کوئی درخت ہو تو اس کی چند جو ہیں وہ تر شاخیں یعنی کہ خشک نہ ہوں، تر شاخیں جو ہے وہ توڑ لینی ہے۔ جب ان کا کچھ حصہ آپ کے ہاتھ کے اندر آ جائے تو آپ نے اس حصے کو جناب اپنے ہاتھوں کے اندر لے کر آپ نے قبر کے اوپر جو ہے وہ ان شاخوں کو رکھ دینا ہے۔ جی ہاں، جب آپ ان شاخوں کو قبر کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیں گے تو اس کا فائدہ اب قبر والے کو کیا ہوگا، تو آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ قبر والے کے لیے تر شاخیں جو ہیں وہ دعائے خیر کرتی ہیں۔ جی ہاں، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اوپر اگر پھول کی پتیاں رکھی جائیں، تر شاخیں رکھی جائیں، کسی بھی درخت کی جناب توڑ کر تر شاخیں رکھی جائیں تو وہ جو ہے وہ قبر والے کے لیے دعا خیر کرتی ہیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ قبرستان کے اندر جاتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں، اس سے جو ہے وہ قبر والے کو فائدہ جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ باقی دیگر کام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ عمل وہاں پر کریں، کیونکہ قبرستان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جناب درخت جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں، تو آپ کو تر شاخیں تلاش کرنے کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ دقت محسوس نہیں ہوگی۔ تو آپ نے ان کو لے کر قبر کے اوپر جو ہے وہ رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ قبر کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا، اور جتنی دیر بھی وہ شاخیں قبر کے اوپر جو ہے وہ پڑی رہیں گی تو شاخیں جو ہے وہ قبر والے کے لیے دعائے خیر کرتی رہیں گی، اور رکھنے والے کو بھی اس کا جو ثواب ہے وہ ملتا رہے گا۔ تو ناظرین محترم، انشاءاللہ اس طرح کی آپ کو ہمارے پیج پر اسلامک اور یونیک ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہیں گی، تو تمام دوست ہمارے اس پیج کو جو ہے وہ فالو کریں۔ انشاءاللہ اسلامی معلومات آپ کو یہاں پر گاہے بگاہے ملتی رہیں گی۔